آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے. میں معذرت چاہتا ہوں پہلے ہی، کیونکہ مجھے کچھ باتیں ایسی عرض کرنی ہیں تو غالباً مجھے اس سے اچھا موقع ملے گا ہی نہیں مستقبل میں. اس لیے چھوٹے بچے نے نعت پڑھی، وہ ذہن میں موضوع آ گیا اسی کے تعلق سے کہ اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ بچوں سے ہی کام لیتا ہے. تو بہرحال جو بچے جو آگے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ چراغوں مسجد و محراب و ممبر بن کے ابھریں گے، چراغوں مسجد و محراب و ممبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے، اور انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے. عزیز سامعین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لائے، اور مبارکباد دیتا ہوں. میرا جو آنے کا مقصد تھا، جو دو باتیں عرض کرنی ہیں، وہ مقصد اولاً تو مجھے ظفر چاچا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تو حافظ بنایا میرے پڑھنے میں. یہ غالباً میں کبھی ان سے نہیں کہہ پایا، آج کہتا ہوں چچا بہت شکریہ. یقیناً میں حافظ بنا، عالم بنا، اللہ عمل کی بھی توفیق دے. لیکن جب میں پہلی مرتبہ مدرسے گیا تھا رحمانیہ کے اندر تو چچا ہی مجھے لے کر گئے تھے. انشاءاللہ چچا ہی مجھے مدرسے کے اندر مدرسے کے ماحول میں نے مدرسے کا ماحول جو پہلی مرتبہ دیکھا وہ چچا کی وجہ سے ہی دیکھا رحمانیہ کے اندر. اور چچا کے رشتہ داروں نے بڑی، ہماری ماموں جان ان کے ہمارے لیے آیا کرتے تھے مدرسے کے اندر. یہی بات مجھے خصوصاً کہنی تھی. یقیناً اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے. یقیناً میں حافظ بنا، عالم بنا، افتاء کر رہا ہوں، تقابل جو بھی پڑھ رہا ہوں، میں جب تک ہوں دنیا کے اندر پڑھتا رہوں گا. ہمارے دادا مرحوم علیہ الرحمہ کی بھی خواہش تھی، اور محنتیں جو ہماری جنہوں نے بھی محنت کی، تو ان سب کا شکریہ. اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور اللہ نے، میں تو یہ کہوں گا، اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا، آپ کے صاحبزادے کو حافظ بنا دیا. ابھی آپ ان کے عبدالحنان کے ماموں میرے ساتھ بس میں سفر کر رہے تھے، ابھی کی بات ہے، تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی کہ عبدالحنان صاحب کی دادی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے صاحبزادے عالم ہوں، حافظ ہوں. نہیں ہو پائے کسی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ پوتا یقیناً آج ان کی روح کو سکون ملا ہوگا. اور یقیناً جب پوتے یا پوتیاں گھر میں علم دین حاصل کرتی ہیں تو دادا دادی سے زیادہ خوشی غالباً ہی کسی کو ہوا کرتی ہو. بہرکیف یہ تو میرا شکریہ کے الفاظ تھے. اور یقیناً وہ طالب علم بھی مبارکباد کے لائق ہے جس طالب علم نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا. انگریزوں کی سب سے بڑی سازش جو تھی وہ یہی سازش تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے بچوں کو اسلام سے دور کیا جائے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ کامیاب بھی ہوئے. 2021 کی بات میں بتاتا ہوں، بی بی سی کی رپورٹ یہ ہے، 2021 میں ایک سروے ہوا ہندوستان کی تعلیم کا، تو معلوم یہ چلا کہ انڈیا کے اندر صرف 2.30 صرف تقریباً 2.5% مسلمانوں کے بچے تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. صرف 2.5% بچے وہ ہیں جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. اس میں سے تقریباً صرف 0.90، ویسے تو میں مبالغتاً کہہ رہا ہوں، صرف 1% وہ طلبہ ہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں سے بھی آدھے فیصد وہ طلبہ ہیں جو مدرسوں میں پڑھ کر پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں درمیان سال میں. یعنی کہ اگر ایک حافظ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب بچہ حفظ کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ایک بچے کے حفظ کرنے کی برکت سے 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا جن 10 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو اگر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ چلیے ٹھیک ہے ہم سب کو نہیں بناتے حافظ مت بنائیے، کم از کم اتنے تو بنا لیجئے کہ اگر ایک بچہ 10 کو لے کر جائے تو تقریباً سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے تو جائیں. ہم 1% بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ 100 میں سے صرف ایک بچہ حافظ بن رہا ہے. اگر وہ اپنے ساتھ 10 کو جنت میں لے کر گیا تو 90 لوگ کہاں جائیں گے؟ ارے کم از کم ٹھیک ہے سب کو مت بناؤ، آپ کے 4 بیٹے 4 کو مت بناؤ، نہیں بناؤ گے آپ کا گھاٹا ہوگا. لیکن کم از کم 10 تو اپنے محلے میں بنا لو. اگر محلے میں 200 لوگ ہیں تو کم از کم 20 حافظ بنا لو کہ پورا محلہ جنت کے اندر چلا جائے. پورے محلے کے اندر حافظ نہیں ہمارے، جو چند حافظوں کی گنتی ہوتی ہے، انگلیوں پر گننے کے ہم چند انگلیوں پر نہیں، ایسے الفاظوں میں گن لو گے 4 حافظ ہیں آپ کے محلے کے اندر، اور مشکل 5 ہوں گے.
یہ حال ہمیں ہماری تعلیم کا قرآن کی تعلیم سے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اللہ نے سب سے بہتر تو اس کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ قرآن کی تعلیم کو سیکھنے والا ہو، اس کو سکھانے والا ہو. لیکن ہم بہتری تلاش کر رہے ہیں دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم میں. حضرت محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ایک جلسے میں فرما رہے تھے، غالباً میں نے جمعے میں بھی اس سے پہلے وہ جملہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر نہیں پڑھائیں گے، اور جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ میں مسجد کے تعلق سے جملہ کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہیں ان کی آپ امداد نہیں کریں گے، چاہے مالی طور پہ ہو، چاہے بدنی طور پہ ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، وقتی طور پہ ہو، اگر آپ مدرسوں کے اندر امداد دینا بند کر دیں گے، اگر اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم سے دور کر دیں گے، تو یاد رکھیے جو حافظ بن گئے ہیں، یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر حافظ ہیں، وہ آپ کے چندے کے، آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. اگر آپ ان کو چندہ نہیں دیں گے، آپ مسجد کے امام کی سیلری نہیں دیں گے، آپ مسجد کے امام کی تنخواہ اس لحاظ سے جس لحاظ سے ہونی چاہیے تھی، اس کے خرچ کے اعتبار سے اگر آپ نہیں دیں گے، تو مولانا سلمان بجنوری نے یہ جملہ قسم اٹھا کر کہا تھا کہ یہ بچے، یہ علماء کرام اپنا گھر تو پال لیں گے، انہی عالموں میں سے کوئی دکان کر لے گا، کوئی چاول بیچنے لگ جائے گا، کوئی سلائی کرنے لگ جائے گا. ان کے معاش کے کام کرنے سے ان عالموں کی خود کی زندگی تو سنور جائیں گی، لیکن اگر یاد رکھنا، اگر آپ نے ان کے طرف سبقت نہ کی، آپ نے ان کی امداد نہ کی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر نہ بھیجا، تو یقین مانیے، قسم کھا کر میں یہ جملہ کہتا ہوں، آپ کے مردوں کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے جوانوں کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو صحیح تربیت دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارا عالم یہی ہے، حالات حاضرہ کے سب سے بڑا عالمیہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر لیا، خصوصاً دینی تعلیم سے دور کر لیا. سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دو. اس سے پہلے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس سے بھی شروعات، بچوں کو تعلیم دینے کی باری تو تب آتی ہے جب بچے 7 یا 8 سال کی یا 5-6 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں. بچوں کی تربیت کی ضرورت اس سے پہلے ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب نے جملہ کہا تھا، غالباً اگر کسی نے وہ تقریر سنی ہو، کہ بچے کی تربیت کا پہلا مدرسہ بچے کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے. پھر سے جملہ کہتا ہوں، غور سے سنیے، میں جملہ طے کیوں رہا ہوں، پھر آپ اپنے گھروں کا اندازہ لگائیے، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. بچے کی تربیت کا پہلا مدرسہ بچے کی ماں کی گود ہے. لیکن ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے نام پر صرف ان کے ہاتھوں میں فون دے کر یوٹیوب پر ویڈیو چلانا ہے. بچہ رو رہا ہے، پریشان ہے، کسی بھی قسم سے اگر ان کو تکلیف دے رہا ہے، بچوں ماں کو گھر میں کام کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے بچوں کی وجہ سے، تو ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، یوٹیوب پر ویڈیو لگا دی، بس تربیت ہو گئی. پھر یہی بچے جب بڑے ہو کر ان کی نافرمانی کریں گے تو آپ انہی علماء کرام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضرت تعویذ بنا دیجئے، میرا بچہ میری فرما برداری نہیں کر رہا، میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گارنٹی سے جملہ میں کسی ایک کو طنز نہیں کرتا، گارنٹی سے جملہ کہتا ہوں، ہر کسی کے گھر کا عالم یہ ہے کہ بچے اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے. سب لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے کر. خود میں اپنا بتاتا ہوں، ہمارے استاد کرام 12 فون آتے ہیں، استاد کرام بتاتے رہتے ہیں، کوئی فون کرتا ہے صاحب میں بچہ ماں کو مار رہا ہے، بچہ باپ کو مار رہا ہے. عالم یہ ہے کہ بس سب سے بڑا عالمیہ یہی آ گیا کہ نافرمانی کرنا شروع کر دی. وجہ کیا رہی؟ وجہ یہی رہی کہ ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں پڑھائی. اگر پڑھائی ہوتی تو وہ ہمارے کام آتے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے کامیابی یہ ہے، جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ کئی بیٹھتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کمایا کیا. کہتے تو جس نے بنا لیا وہ کہتا ارے ہم نے ہماری 40 سال کی عمر ہم نے فلاں کھیت خرید لیا، 2 مکان بنا لیے، اتنی بلڈنگیں بنا لی، اپنے بچوں کی شادیاں کرا دی، پتہ نہیں فلا 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 کیا سے کیا ہم نے یہ کما لیا. یا آپ نے کمایا؟
آپ غور کریں، یہ آپ نے کمایا، آپ کی سانسیں بند ہو گئی، پیچھے قبرستان میں دفن ہو جاؤ گے، کیا آپ کے ساتھ جائے گا؟ کوئی ایک چیز بتا دو جو آپ کے ساتھ قبرستان کے اندر جائے، ایک چیز بتا دیجیے آپ مجھے۔ جن بچوں کو آپ دنیا کی تعلیم دے کر قبروں کے اندر جا رہے ہو، خدا کی قسم کھا کے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہی بچے 3 دن کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں۔ بھولنا تو دور کی بات، کل کو ان کی آپس کی بھائیوں میں جھگڑے ہو جائے تو وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، میرا باپ میرے لیے کر کے کیا گیا، ارے اپنی زندگی میں ہی میرے لیے بٹوارا کر گیا ہوتا، یہ کر گیا ہوتا، وہ کر گیا ہوتا۔ یہ بچے آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کی قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم، ان چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم دی ہوگی، تو میں دعوے کے ساتھ یہ جملہ مسجد کے اندر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قبر کے اندر یہ آپ کے کام آئیں گے۔ یہ چاہیں نہ چاہیں، میں چاہوں نہ چاہوں، اگر میرے والد نے جو میں زندگی میں پڑھتا رہوں، میں جن کو پڑھاؤں گا وہ جن کو پڑھائیں گے، ان کا ثواب میرے والد محترم کو، ہمارے دادا محترم کو، جتنے لوگوں نے مجھے پڑھانے میں شرکت کی، ان سب کو پہنچتا رہے گا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ ہے اصل آپ نے زندگی میں کمایا کیا، یہ ہے اصل کمائی۔ ہو سکتا ہو دنیا میں اگر آپ کو کوئی یہ جملہ کہ وقت ہو رہا ہے بس 2 منٹ، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی اگر آپ اپنے بچوں کو، کیونکہ میرے والد صاحب کو یہ جملہ کہا گیا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا مسجد کے اندر، میرے والد صاحب کو جملہ کہا گیا، یقیناً وہ جملہ میں ہمیشہ افسوس سوچتا ہوں کہ یہ جملہ پہلی بات تو کہا کیوں گیا، پھر دوسری بات افسوس کرتا ہوں کہ بولیے حافظ عالموں کے بارے میں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم سے جملہ کسی نے کہا میرے رشتہ داروں میں سے ہی کہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ تو بنا دیا، اب اس کی نظر دوسرے کی جیب پر رہے گی، وہ دوسروں کے گھروں کے کھانے کا محتاج رہے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کس نیت سے کہا، اللہ خیر کرے، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر آپ بچوں کو تعلیم دینی دیں گے تو لوگ جتنا کہہ دیں، ارے بچے کو حافظ کی جگہ کوئی کاروبار کرایا ہوتا، کوئی دکان کرائی ہوتی، کوئی ہنر سکھایا ہوتا، ارے وہ جا کے اپنا کام کرتا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، دنیا میں شان سے زندگی گزارتا۔ آپ ذرا غور کریں، مجھے ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کسی بھی حافظ قرآن نے، کسی بھی عالم دین نے کسی مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خودکشی کی ہو، لیکن دنیاوی لوگ آپ کو بہت ملیں گے۔ یہ عالمیہ ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے، ہمارے اندر سے اگر سب سے پہلی چیز کوئی نکلی ہے تو وہ دینی تعلیم نکلی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے، سب سے ضرورت ہم کو اس چیز کی تھی، اتنا بڑا قصبہ آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم سے دور کر لیا اور آپ کہتے ہو آپ کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی تعلیم میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ دنیاوی تعلیم میں تم کو کامیابی نہیں ہے، پھر کیوں لگے ہوئے ہو؟ اصل کامیابی تو قبر میں جانے کے بعد کی کامیابی ہے، اور قبر میں تو کیا جائے گا؟ اگر آپ نے بچوں کو دنیا کے اندر دینی تعلیم دی ہوگی تو وہی آپ کے اندر قبر کے اندر آپ کے کام آئے گا۔ ارے آپ کو گھاٹے کا سودا ہے یہ، آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یقیناً گھاٹے کا سودا ہے۔ محض مختصر سی زندگی کے لیے، میں تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے، احادیث نبویہ سے دور کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہے ہو۔ ابھی وقت ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، میں جملہ استاد محترم تشریف لے آئے ہیں، بس ابھی وہ بیان کریں گے، میں آپ اپنی بات کو اسی بات میں ختم کروں گا۔ ابھی وقت ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہے، آپ کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کی سانس بند ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں گے، خدا کی قسم سے آپ کو پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن اس وقت آپ کا افسوس کرنا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یقین مانو عزیز دوستو، خدا کے واسطے ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم سے جوڑ دو، قرآن کی تعلیم سے جوڑ دو، احادیث نبویہ کی تعلیم سے جوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔